اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس بات سے پہلے ایک اور بات کر لوں۔ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اللہ کرے آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ ہزار رحمتیں ہوں۔ نیک بنو نیکی پھیلاؤ کی اس مہم میں آپ میرے ساتھ جڑ جائیے، شامل ہو جائیے۔ یہ وہ کام ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الخطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو ذمہ داریاں ہم کی لگائی تھیں، اس میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے حق کا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ خود بھی درود پڑھتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ اے بندو، اے مومنو، آپ بھی درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو ٹائٹل ہوگا، جو عنوان ہوگا، رب کائنات کی طرف میرا اشارہ ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ چاروں طرف لگے ہیں، چاروں طرف لگے ہیں جو میلے اسی کے ہیں۔ ہر سو چاروں طرف، ہر طرف جو میلے لگے ہوئے ہیں وہ سب کسی کے ہیں، اسی کے ہیں۔ ہر سو اسی کا ذکر ہے، ہر سو اسی کا ذکر ہے، چرچے بھی اسی کے ہیں۔ ہر سو اسی کا ذکر ہے، چرچے بھی اسی کے ہیں۔ ہے سلسلہ اسی کا غروب و آفتاب، ہے سلسلہ اسی کا غروب و آفتاب۔ شام صبح، شام صبح اسی کی، سویرے اسی کے ہیں۔ کیسا لگا یہ شعر؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، پاکش 2030 کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اس کو اپنے دوست و احباب کے اندر شیئر کیجئے، اور سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اپنے اپنے کمنٹ سے بھی نوازیے۔ اچھے کمنٹ یا برے کمنٹ، جو بھی آپ کے دل میں آئے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے اور پھر کمنٹس میں لکھیے گا۔ ہم ساجد ہیں، میں اور آپ کیا ہیں؟ ساجد ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ مسجود ہے۔ میں اور آپ ساجد، اور وہ اللہ کیا ہے؟ مسجود ہے۔ ہم عابد ہیں اور وہ کیا ہے؟ معبود ہے۔ ہم مخلوق ہیں اور وہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ ہم مرزوق ہیں اور وہ کیا ہے؟ رازق ہے۔ ہم بندے ہیں اور ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کا حکم چلتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ چاہے تو شمس و قمر کو بے نور کر دے، بادل برسنا چھوڑ دیں، سمندر سارے خشک ہو جائیں، درخت خشک ہو جائیں، پہاڑوں کے اوپر سے جو سبزہ ختم ہو جائے، انادل کی چمک دمک اور پھولوں کی مہک باقی نہ رہے، اس کو حق ہے کہ ہمیں جو چاہے حکم دے، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر اس کا حکم بجا لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی کا حکم جاری ہے زمینوں آسمانوں میں، اسی کا حکم جاری ہے زمینوں آسمانوں میں، اور ان کے درمیان جو ہے ماکینوں اور ماکانوں میں، ان کے درمیان جو ہے ماکینوں اور ماکانوں میں، میرا رب
حاکم ہی نہیں حکیم بھی ہے، میرا رب حاکم ہی نہیں حکیم بھی ہے، اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی راز ہے، اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ قاضی ہی نہیں عادل بھی ہے، اور اس کی قضا عدل پر مبنی ہے، وہ صرف مالک ہی نہیں بندوں پر ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بندوں پر ماؤں سے زیادہ شفیق بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ صحراؤں کی کوئی حد ہو سکتی ہے، سمندر کا کوئی ساحل کا کوئی کنارہ ہو سکتا ہے، مگر اس کی شفقت اور مہربانی کا کوئی کنارہ کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اتنا مہربان میرا اور آپ کا رب خالق کائنات۔ میرا رب وہ ہے جس کے سامنے انسانی فکر اور تدبر عاجز ہیں، جو موجود بھی ہو اور دکھائی بھی نہ دے۔ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اس کی دسترس ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کے یہ کمالات دیکھ کر، اس کی یہ خوبصورت زمین دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ہے خالق کائنات۔ اور جس کی حمد انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اس ذات کی رفتوں کی قسم اور اس ذات کی عظمتوں میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کی موجودگی کا راز عقل انسانی کے عجز اور بے بسی میں پوشیدہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب اس کو جو ہے نا وہ شاعری کے اندر رنگ دیا ہے۔ آ گئی میں ایک خلا موجود ہے، آ گئی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا ہر جگہ موجود ہے۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، آج اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی تعریف، باقی اس کے بعد انشاءاللہ پھر رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دین اسلام کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔